بسم الله الرحمن الرحيم. عن زر بن حبيش رضي الله تعالى عنه قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. زر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موزوں کے مسح کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے میں آیا آپ کے پاس، ان سے پوچھوں کہ موزوں پر مسح کا مسئلہ کیسا ہے. اسألہ عن المسح علی الخفین. مسح تو آپ کو پتہ ہے جیسے مسح کیا جاتا ہے، اس کو مسح اردو میں بھی کہتے ہیں. خف کہتے ہیں موزے کو، چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں. جراب کو جورب کہتے ہیں. تو خف چمڑے کا موزہ اور خفین اس کی تثنیہ ہے، دو، چونکہ موزے دو ہوتے ہیں. تو میں ان کے پاس پوچھنے کے لیے آیا تو انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ ما جاء بک یا زر، اے زر تمہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آئی ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تم صرف پوچھنے کے لیے آئے ہو سوال علم، یا تمہارا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک کام کے لیے آیا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کر لیتا ہے. تو آنے کا مقصد فقلت ابتغاء العلم، میں نے کہا اس کے جواب میں کہ خالص علم کے لیے. ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، العلم علم کی چاہت میں، علم کی طلب میں آپ کے پاس حاضر ہوں. فقال انہوں نے کہا کہ ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. تو انہوں نے کہا کہ فرشتے، ان الملائکۃ فرشتے، تضع رکھتے ہیں یعنی بچھاتے ہیں، اجنحتها اپنے پر، لطالب العلم طالب علم کے لیے، رضا خوش ہو کر، بما يطلب جو وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اس کی اس طلب پر، وہ جو اس کی اس طلب کے اوپر خوش ہو کر فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی زر ابن حبیش کی، جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے. اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کیا کریں، اور دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو بشارتیں اور خوشخبریاں سنایا کریں. ہمارے ہاں اساتذہ سبق پڑھا دینا، ایک کانٹینٹ ڈیلیور کر دینا، بس اپنی بات کر دینا کافی سمجھتے ہیں. اکثر اساتذہ کو افراد سازی کا فن نہیں آ پاتا. اپنے طلبہ کو بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں ان کو اولاد کی طرح چاہا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. پھر یہ اس دور میں اگر کوئی دین پڑھنا چاہ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے، اس کے ساتھ اس کو کتنی توجہ کی ضرورت ہوگی. ان ساری چیزوں کو اگر ساتھ چلا کر دین پڑھایا جائے تو دین صرف یہ ایک روایتی اور رسمی کلاس نہیں ہوگی، بلکہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور لوگ بنیں گے. ہمارے ہاں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کوئی اس سے، لیکن ہماری دینی درسگاہوں کے اساتذہ کے رویوں میں تھوڑی سختی زیادہ ہوتی ہے، حفظ کی درسگاہوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کا دل بالکل پڑھائی سے اٹھ جاتا ہے. حفاظ کرام، قراء حضرات، قاری صاحبان بعض اوقات بچوں کو بہت بے دردی سے مارتے ہیں. اب تو کم ہو گئی یہ چیزیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دیہاتوں میں میرے خیال ابھی تک موجود ہے. اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے حفظ ایک مشکل کام ہے، مجھے اس کا پورا اندازہ ہے کہ حفظ کی درسگاہ میں بچے سے کام لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے. اتنی چھوٹی عمر کے بچوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. سمجھائیں، اور اگر بچہ بالکل حفظ نہیں کر پا رہا تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کو پورا حافظ قرآن بنانا. اگر اس کا دل ہی قرآن کے ساتھ نہیں لگ رہا کسی بھی صورت میں، تو ظاہر بات ہے وہ یاد کر کے بھلا دے گا اور یاد کر کے پڑھے گا نہیں. اس کی بجائے اس کو 2 پارے 4 پارے 5 پارے جتنے ہو جائیں اتنا حافظ بنا کر اس کو اور دین کے کام، دینی تعلیم میں لگا دیں، کتابوں پر لگا دیں، لیکن اس کے والدین کو بلا کر ان کو بتا دیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے ضرور اس کو یاد کرایا جائے اور بیڑیاں ڈال کے اور زنجیریں ڈال کے. اس طرح ہم بات سنتے رہتے ہیں واقعات، اگرچہ ہوتے اکا دکا ہے. باقی میڈیا کی طرف سے ایک کمپین ہے، ایک میڈیا ٹرائل ہے مدارس کا، جس میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن باہر کوئی اکا دکا واقعہ بھی ہو جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے. اس لیے لیکن الحمدللہ اب میں سمجھتا ہوں ماحول بدل رہا ہے
اور بہت بڑی تعداد میں اچھے بہت بڑی تعداد میں ایسے اساتذہ جن کا بڑا اثر ہے. اور الحمدللہ خود میرے بیٹے جہاں پر حفظ کرتے ہیں تو ان کے استاد کو میں دیکھتا ہوں کہ بڑا ان کا نیکی اور تقویٰ ہے اور بڑا ماشاءاللہ وہ بچوں پر ان کا اثر ہے, بچے ان سے نیکی سیکھ رہے ہیں. تو اچھے اساتذہ کی اکثریت ہے. اکا دکا جگہ پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ اکا دکا واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ انه قد حك في صدر المسح الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ زر کہتے ہیں, زر ابن حبیش, کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے دل میں بیت الخلاء جانے کے بعد یعنی پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر جو مسح کرنے کا مسئلہ ہے اس کے متعلق کچھ شک سا ہے کہ کیا ایک آدمی کا جب وضو ٹوٹ جائے, وہ بیت الخلاء چلا جائے, تو کیا اس کا موزے اتارے بغیر فقط اس پہ مسح کر دینا کیا کافی ہو جاتا. تو یہ میرے دل میں کھٹک رہا ہے یہ مسئلہ. وَكُنْتَ امرأ من اصحاب النبی, اور آپ حضور کے صحابہ میں سے ایک صاحب ہے اور ساتھی ہیں, حضور کے صحابی ہیں, اس لیے میں فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا, تو میں اس لیے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس بارے میں کوئی بات سنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال, تو یہ صحابی جن کے پاس یہ کہتے صفوان ابن عسال کہتے ہیں نا, جی میں نے سنا. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. اچھا, تو کہتے ہیں ان کا کہ ہاں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے, کانا یامرنا کہ اذا کننا سفرا, جب ہم سفر میں ہو یا ہم مسافر ہو, کننا سفرا جب ہم سفر میں ہو, او مسافرین یا مسافر ہو. یعنی یہ ان کو یہ راوی کا شک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک لفظ کہا کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں 3 دن اور 3 راتیں, 3 ایام ولیالیہن, 3 دن اور 3 راتیں, الا من جنابت, الا یہ کہ ہمیں جنابت لاحق ہو جائے, جس کو حدث اکبر کہتے ہیں, وہ لاحق ہو جائے. تو اور البتہ من غائط و بول و نوم, تو کہتے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ لیکن پخانے کی صورت میں غائط کہتے ہیں پخانے کو, وہ بول پیشاب کو, وہ نوم نیند کو. ان 3 صورتوں میں ہمیں آپ نے موزہ اتارنے کا حکم نہیں دیا. تو فقلت, تو کہتے میں نے عرض کیا کہ هل سمعته يذكر في الهوى شيئا, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو قال نعم, ان کا ہاں اس پہ بھی سنا ہے. پھر کہنے لگے كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فبین نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جهولی, تو کہنے لگے کہ ہم سفر میں ساتھ تھے اور ایک اعرابی نے یعنی ایک دیہاتی نے آپ کو پکارا بصوت له جهولی, جہور کہتے ہیں بڑی اونچی آواز کو, تو اونچی آواز سے اس نے آپ کو پکارا کہ یا محمد, اس طرح آپ کا نام لیا. فأجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوته ہاؤم, تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اس کو اسی آواز کے ساتھ اسی کی آواز میں سے کہا کہ ہاؤم, آ جاؤ, آگے آ جاؤ, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو فقلت له, تو یہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا, یہ صحابی کہتے ہیں جب حضور سے تھی اچھی آواز میں حضور کا نام لیا یا محمد, تو حضور نے کہا آؤ بتاؤ پوچھو کیا پوچھتے ہو. تو کہا کہ میں نے کہا کہ وہی حق کہ تجھ پہ افسوس ہو, ہائے افسوس,
اغضض من صوتك فإنك عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد نہیت عن هذا. میں نے کہا کہ پست کرو اپنی آواز، ہلکی کرو اپنی آواز، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، حضور تمہارے سامنے ہے، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ طرف وہ جو آیت پہلے اتر چکی تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نہ اونچی کرو نبی کے سامنے، تو کہا اس سے تو منع کیا جا چکا ہے. تو فقلت له، تو انہوں نے کہا کہ اس پر اس نے کہا کہ چونکہ وہ دیہاتی عربی تھے، مزاج کے سخت ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا واللہ لا کہا کہ خدا کی قسم میں نیچی نہیں کروں گا اپنی آواز، جیسے میں ہوں ایسی بولوں گا. تو پھر اس نے کہا کہ حضور سے پوچھا کہ قال الاعرابی المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، تو کہا کہ ایک آدمی ایک قوم سے، ایک طبقے سے محبت کرتا ہے، اور لیکن ابھی تک اس کی ملاقات کے اسباب میسر نہیں آ سکے، ابھی تک ان سے مل نہیں سکا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، آپ نے کہا کہ بندہ جو ہے جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگی. تو کہا کہ یہ بات جس کے آپ یہ بیان فرماتے رہے اس بندے کے ساتھ مختلف باتیں ہوتے رہیں جس کے ساتھ، اور آپ کیا آپ نے کہا کہ فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه او يسير الراكب في عرضه 40 او 70 عاما. کہا کہ آپ یہ بات ذکر کرتے رہے، یعنی بیان ہوتا رہا اسی بات کا، محبت کا، اور پھر آپ نے کہا کہ مغرب کی طرف کے ایک دروازے کا ذکر کیا آپ نے، اور آپ نے کہا کہ اس کی جو مسافت ہے، وہ دروازہ اتنا لمبا ہے کہ آپ نے کہا کہ 40 سال یا 70 سال تک ایک سوار 70 سال تک ایک سوار کا گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ دروازے کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی. یا راوی کہتے ہیں کہ 40 سال فرمایا کہ اس تک سوار دوڑتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی ہے کہ 40 اور 70 کا جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے، تکثیر کے لیے آتا ہے، کہ بہت ایک سوار سالہ سال، یعنی 70 سال آپ سوچیں گھوڑا دوڑتا رہے تو کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ جائے گا. 70 سال صبح و شام دوڑتا رہے، اتنا تو اس کا دروازہ چوڑا. آپ نے فرمایا دروازہ ایسا، یہ دروازہ ہے کس کام کے لیے کہ جس کے ساتھ جس کا ذکر ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے یہ کس بارے میں ہے؟ خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبہ لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ. تو کہا کہ انہوں نے اس کے ایسا کہ جب اللہ پاک نے اس دروازے کو، جب زمین آسمان پیدا فرمائے، یہ کہہ رہے ہیں سفیان جو راوی ہے کہ جب زمین و آسمان اللہ پاک نے پیدا فرمائے تو اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ دروازہ پیدا کیا جو توبہ کا دروازہ ہے، اور یہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلتا. اتنا بڑا ہے توبہ کا دروازہ. کتنا بڑا ہے کہ اگر 70 سال تک ایک سوار دوڑتا رہے تو اس دروازے کو نہیں ختم ہوگا اور اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی، اور یہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے توبہ کرنے والوں کی، توبہ کو اللہ جل شانہ جس کے ذریعے سے قبول کرتے ہیں. یہ حدیث شریف کا وہ تب دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. اگر آپ اس حدیث شریف کو دیکھیں کہ اس میں تو یہ بات پتہ چلی اس حدیث سے کچھ آپ نے جو، یعنی میں اس کا خلاصہ آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ صحابی کے پاس زر ابن حبیش نامی ایک صحابہ ہے، اور صفوان ابن عسال وہ صحابی ہے جن کے پاس وہ آئے تو ان سے کہا کہ مجھے مسل الخفین کے بارے میں تردد تھا کہ پتہ نہیں انسان کا وضو ٹوٹ بھی جائے، اور پھر بھی کیا ایسے ہی کہا گیا ہے کہ وضو ٹوٹ بھی جائے تو موزے نہ اتارو اور پاؤں نہ دھو اور ان پہ مسح کر لو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے حدیث سنا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے فضیلت سنائی کہ اللہ تعالیٰ تم اگر کس لیے آئے ہو، میں علم کے لیے آیا ہوں، کہا کہ فرشتے تمہارے راستے پر بھی چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں کہ آپ صحابی ہیں تو بتائیے کہ آپ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو نیند آ جائے یا پیشاب پخانہ کر لے وہ تو اس کے بعد اس کو مسح کر سکتا ہے، وہ اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر جنابت لاحق ہو جائے کسی کو، غسل کی حاجت جس کو پیش آ جائے، وہ جو ہے وہ کرے گا، یعنی وہ موزہ اتار کے غسل کرے گا. تو
تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے محبت کے بارے میں کیا سنا؟ انہوں نے کہا ایک دیہاتی آئے تھے حضور کے پاس، اسے اونچی آواز میں حضور کو بلایا تھا، حضور نے اس کو جواب دیا، ہم نے اسے کہا کہ تم اپنی آواز پست کرو، اس سے کہا میں نہیں کروں گا۔ پھر حضور سے پوچھا کہ جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے وہ مل نہ سکے ہوں، مطلب کہ ان تک پہنچ نہ سکے نہ سکتے ہوں تو یہ نہ سکے ہوں اس وقت تک، تو آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ اسی مضمون کو بیان کرتے رہے۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جس کو اگر دو باتیں ہیں اس کے اندر، مسیرت و عرضی، ایک مسیرت و عرضی کا مطلب اس کے جو چوڑائی کا سفر ہے ایک ہے، اور دوسرا یہ فرمایا او یسیر الراکب فی عرضی، اس کی چوڑائی کے اندر ایک سوار کا جو سفر ہوگا وہ 40 یا 70 سال تک ہوگا تو دروازہ نہیں ختم ہوگا۔ کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا دروازہ ہے جو کہ اللہ پاک نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن کھول دیا تھا، اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ اس حدیث سے آپ کیا نتائج نکالتے ہیں؟ یہ نتائج آپ نوٹ کر لیا کریں، یہی حدیث شریف کا اصل سے پہلا اصل، انسان کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، جا کر خود سے خود رائے نہیں کرنی چاہیے، علم والوں سے، صحیح علم والوں سے پوچھنا چاہیے کہ جی اس میں مجھے کھٹکا ہے، مجھے بتائیے اس کا حل کیا ہے۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات آپ کو یہ پتہ چلی کہ علم کی فضیلت پتہ چلی آپ کو، علم کتنی بڑی چیز ہے کہ رستے میں بچھاتے ہیں اس کے۔ مجھے اس پر یہ خیال آیا کہ آن لائن پڑھنے والے تو گھروں میں پڑھتے ہیں، رستہ ہی نہیں طے کرتے کوئی، تو اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ یہ فضیلت تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ طلب علم میں گھر سے نکلتا ہے اور جہاں وہ پڑھنے جا رہا ہے وہاں تک وہ جاتا ہے، اس کے رستے میں بس پردے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے علوم صرف آن لائن نہیں پڑھے جا سکتے، کچھ جا کر پڑھنے چاہیے اپنی جگہوں کے اوپر جا کر، جہاں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر۔ ہم نے البرہان کی جو آن کیمپس کلاسیں رکھی ہوئی اسی لیے رکھی ہوئی، ورنہ آن کیمپس نظام بڑا مشکل ہوتا ہے، یقین کیجیے۔ مسجدیں بنانا، سینٹرز بنانا، البرہان بنانا، اساتذہ کا بندوبست کرنا، لاجسٹکس سارے اس کے برابر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر ایک جگہ ہو تو پھر بھی میں بھی ہر جگہ جا کر، آج بھی میں سفر سے واپس آئے طویل سفر کے بعد، البرہان لاہور گیا ہوا تھا، اس سے پہلے البرہان پشاور تھا، اس سے پچھلے ہفتے البرہان کراچی تھا، اور جیسا میں نے بتایا کل انشاءاللہ البرہان مردان کا افتتاح ہے۔ تو سفر کرنا پڑتا ہے ایک ایک کے پاس جا کر، پھر وہاں بیٹھنا، ملنا، طلبہ کو انفرادی وقت دینا، جو اصلاحی تعلق والے ساتھی ہیں جن کو ذکر اذکار ان کو دینے ہوتے ہیں، ان کو ذکر کی الحمدللہ میرے ساتھ ساتھی تعاون کرتے ہیں اس میں، لیکن بہرحال یہ سب اس وجہ سے ہے کہ سارے کام آن لائن نہیں ہو سکتے، اور ہمیں آپ سب کو میں مشورہ دوں گا، مردوں کو خاص طور پر، خواتین کے لیے تو ٹھیک ہے گھر میں رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مردوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آن کیمپس کوئی چیز ضرور جوائن کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو جب ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں مختلف شہروں میں، تو آپ اس موقع پر ہماری مجالس میں، اجتماعات میں، اس میں آیا کریں، کوئی مجلس آمنے سامنے ہو جایا کریں، یا کبھی کبھار آپ ان 4 شہروں میں سے کسی شہر میں بھی آ جائیں، آپ لاہور آ سکتے ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، تو جو آن کیمپس البرہان ہے ہفتہ اتوار کے دن وہاں بھی ضرور جایا کریں، اور کسی ایک آدھے سبق میں شرکت کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ خیر اس کی بات، یہ دوسری بات یہ گزری۔ تیسری بات جو اسے پتہ چلی وہ یہ کہ مسا جو ہے موضوع کے اوپر جائز ہے، اور اس میں کوئی کھٹکا نہیں کرنا چاہیے، اور باقی اس کے جو فقہی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان صاحب نے زور سے حضور کو پکارا تھا، یا محمد کہا، اس پر دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا اور کہا قرآن نے منع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر رہے ہوں، کسی اس پہ جا رہے ہوں، تو اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، جو کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ علم کی جو مجلس کے اندر آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ بھی آپ کو پتہ چلا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابی نے آپ کے سامنے اس کو ادب سکھایا، کس کو؟ دوسرے عربی کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب سکھانا بھی چاہیے، ادب والی بات بتانی بھی چاہیے، ورنہ وہ حضور اس کو منع کر دیتے کہ چھوڑ دو، ادب نہ سکھاؤ، ادب سکھانا چاہیے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ
ہمیں حضور نے اس کو ڈانٹا نہیں، سوال جواب دینے سے انکار نہیں کیا، ایسے پتہ چلا کہ حضور بڑے حلیم تھے، بڑے صابر تھے. ہمیں بھی حلم اور صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بتائی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری محبت کس سے ہے. ہماری محبت اداکاروں سے ہے، گلوکاروں سے ہے، کس سے ہے؟ یا نیک لوگوں سے ہے، صلحاء سے ہے، اللہ والوں سے ہے، علماء سے ہے، مشائخ سے ہے. تو جس کے ساتھ محبت ہے قیامت میں ساتھ اسی کا ہے. یہ بہت بڑی بات اس حدیث سے پتہ چلی. اس سے پتہ چلا کہ اپنے قلبی تعلقات، اپنی محبتیں نیک لوگ، جن لوگوں کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبت بھی ایک کھینچنے والا جذبہ ہے کہ جو لوگ جن سے یعنی محبوب جب جنت میں جائیں گے تو ان سے محبت کرنے والوں کو یہی محبت ہی در حقیقت کھینچ کر ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گی. اچھا، یہ پتہ چلا کہ حضور کی نصیحتیں ہیں یہ ساری، لیکن ان میں آپ دیکھیں تو نرمی اور بشارت کا پہلو غالب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحتوں میں نرمی ہونی چاہیے، اس میں بشارتیں سنانی چاہیے. اس سے حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا اس کا. اور وہ کھلا ہے، چوپٹ کھلا ہے. اور کب سے کھلا ہے؟ جب سے زمین و آسمان بنے تب سے کھلا ہے. اور کب تک کھلا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، یعنی قیامت تک قائم ہو جائے، اس وقت تک یہ کھلا ہے. تو جس اللہ کا جو اتنا بڑا دروازہ ہے، جب وہ کھلا ہو تو بندہ اسے فائدہ نہ اٹھائے، یہ بڑی محرومی والی بات ہے. یہ موٹی موٹی چند باتیں تھیں جو اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چل رہی تھی. امید ہے کہ میں سے اکثر باتیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی، اور آپ کو نوٹ کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی حدیث کا سبق ہوتا ہے جو ہماری عملی زندگی میں ہمیں ملتا ہے.